ہمارے گھر کے قریب ایک پرانی اور لاوارث عمارت تھی۔ اس بلڈنگ کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ کچھ کہانیاں نارمل جبکہ زیادہ تر ایسی کہانیاں تھی جو پراسرار اور سمجھ سے باہر تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے یہاں پراسرار مخلوق رہتی ہے، یہاں جو بھی اندر جاتا ہے وہ مخلوق اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ ایک سچائی بھی لگ رہی تھی کیونکہ جو بھی اس عمارت کے اندر گیا واپس نہیں آیا۔ میں اور میرا دوست ندیم جو تھوڑے جدید خیالات کر لیتے، ہمیں ان سب باتوں پہ یقین نہیں تھا، سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس بلڈنگ کی سچائی معلوم کریں گے۔ یہاں لوگوں کے غائب ہونے کی وجہ سے دن کو پولیس اکثر پہرا دیتی تھی اور کسی کو یہاں کے آس پاس رکنے نہیں دیتے، سو ہم نے رات کو اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 8:30 بجے کا وقت تھا۔ ہم نے مکمل تیاری کی اور ساتھ میں پستول بھی رکھ لی، یہ سوچ کر کہ خطرے میں اپنی جان بچا سکے۔ وہاں ٹائم دیکھا تو 12 بجنے والے تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی مجھے عجیب قسم کی دھند اور ٹھنڈ محسوس ہوئی۔ ماحول مکمل خاموش تھا۔ آہستہ آہستہ ہم اندر کی طرف جانے لگے۔ دروازہ لاک تھا تو ہمیں مجبوراً کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ بیگ کے ذریعے شیشہ توڑ کر پہلے میں نے اندر جانے کی غلطی کی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ پہلے جو چیز میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں بھیانک قسم کا اندھیرا تھا۔ ہمارے پاس جو فلش لائٹس تھی وہ بھی وہاں بیکار لگنے لگی تھی۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ ندیم نے ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑا تھا اور مسلسل ریکارڈنگ کر رہا تھا، مگر شاید ویڈیو میں کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دوسرا ہاتھ پستول کے قریب تھا۔ بلڈنگ کے بیچوں بیچ پہنچتے ہی میں نے عجیب بدبو محسوس کی۔ میں اسے سمجھنے میں ناکام رہا کہ یہ کس چیز کی بدبو ہے۔ میں نے ندیم سے پوچھا یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ وہ بولا یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم سامنے لمبے ہال میں سے آگے بڑھتے گئے۔ سامنے کا حال کچھ عجیب سا تھا، جیسے صدیوں سے یہاں کسی نے قدم نہ رکھا ہو۔ بقیہ گھر کی نسبت یہ جگہ زیادہ پراسرار لگ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی ٹارچ سامنے کی طرف آگے بڑھائی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری ٹارچ بھی مزید کام نہیں کر پا رہی تھی۔ ندیم کسی چیز سے ٹکراتے ہوئے نیچے گرا اور کیمرہ اس کے ہاتھ سے دور جا گرا۔ کیمرہ تو شاید ٹوٹ چکا ہوگا، ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں نے ٹارچ نیچے کی طرف کیا کہ ندیم کو آخر کس چیز سے ٹوکر لگی تھی۔ جیسے ہی نیچے روشنی پڑی میرا دل حلق تک آ گیا۔ زمین پر ایک مردہ جانور پڑا تھا اور ایسا دکھ رہا تھا جسے کسی نے انتہائی زور سے چیڑ پاڑ کے مارا ہو۔ فرش پورا خون سے ڈھکا ہوا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ بدبو اسی مردہ جانور کے خون کی تھی، لیکن یہ خون بہت زیادہ مقدار میں تھی۔ فرش پر خون کے علاوہ کسی بڑے انگلیوں والے ہاتھ کے نشانات تھے۔ نشانات میں انگلیاں کافی لمبی لگ رہی تھی، تقریباً 1 فٹ کا انگلیوں والا نشان تھا۔ بالکل ایسے نشانات فرش کے علاوہ آس پاس دیوار پر بھی تھے۔ میں بولا ایسے انگلیوں والا جانور میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ندیم شاید ہمیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، مگر ندیم بولا ہمت کرو آگے بڑھتے ہیں تھوڑا۔ ہم نشانات کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سامنے ایک کمرے تک پہنچے۔ دروازے پر بھی خون اور توڑ پھوڑ کے نشانات تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بولا یہ کسی کے جانور کا کام نہیں لگ رہا، اور کسی جانور کے ایسے نشانات ہو بھی نہیں سکتے۔ ندیم بولا چپ، غور سے سنو۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ بولتا ندیم نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا جو منظر تھا وہ آج تک مجھے ڈراتا رہتا ہے۔ درجنوں مردے سامنے پڑے تھے، جانوروں اور انسانوں کی ہڈیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہی نشانات اوپر چھت پر بھی تھے۔ اچانک ہم نے قدموں کی آواز سنی۔ ہم یہاں اکیلے نہیں تھے، کوئی مخلوق اور بھی ہمارے آس پاس تھی۔ میں نے پوچھا تم سن رہے ہو ندیم؟ وہ بولا ہمارے پیچھے کوئی ہے۔ میں بولا پیچھے نہیں، اوپر ہے شاید۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ اپنے ٹارچ چھت کی طرف کیے۔ چھت سے کوئی عجیب بھیانک قسم کی مخلوق چپکی ہوئی تھی۔ اس کا جسم تقریباً انسان کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اس کا سر کافی بڑا تھا اور اس کے پنجے جانور کی طرح تھے۔ اس مخلوق کے جسم پر کال نہیں تھی، اس کے جسم کا گوشت اور رگیں نظر آ رہی تھی، اور سب سے ڈراؤنی چیز اس مخلوق کی آنکھیں تھی جو مکمل ریڈ تھی، جیسے کہ اس کے اندر صرف گاڑھا خون ہو۔ وہ مخلوق عجیب انداز میں چیخنے لگی۔ ہم بنا کچھ سوچے بھاگنے لگے۔ وہ چیز مسلسل ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ جو بھی چیز تھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑنے والی تھی۔ میں کھڑکی سے جمپ لگانے ہی والا تھا کہ میں نے ندیم کی چیخ سنی۔ پیچھے دیکھا تو اس شیطان نے ندیم کو گردن سے پکڑا تھا اور اس کے نوکیلے دانت چمک رہے تھے۔ اس مخلوق نے ندیم کو گردن سے پکڑے ہوئے اوپر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ میں سمجھ پاتا اس مخلوق نے ایک ہی جھٹکے میں ندیم کا سر کاٹ کے خلق میں اتارا۔ میں فوراً باہر جمپ لگا کر بھاگنے لگا۔ وہ چیز مجھے بھی چھوڑنے والی نہیں تھی، مگر میں بنا روکے بھاگتے ہوئے سیدھا اپنے گھر پہنچا، اور پہنچتے ہی پسینے میں شرابور اپنے پیرنٹس کے روم گیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے پولیس کو کال کی۔ پولیس نے وہ سارے مردے برآمد کر دیے، لیکن میرے دوست ندیم کی باڈی غائب تھی۔ اس عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ ندیم کو مسنگ افراد کے لسٹ میں ڈالا گیا، اور اس مخلوق کے بارے میں بتائی گئی میرے باتوں پر کسی نے یقین نہیں کیا۔
کچھ سال بعد مجھے اس عمارت کے بارے میں عجیب انفارمیشن مل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ کافی عرصہ پہلے یہاں انسانوں پر عجیب طرح کے تجربات کیے گئے تھے۔ یہ انسان زیادہ تر سزائے موت کے مجرم تھے۔ وہ مخلوق یقیناً اسی تجربات کا نتیجہ تھا، اور وہ مخلوق اب بھی شاید باہر گھوم رہا ہوگا۔